بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 210 ہے۔ روایت سماعت فرمائیے، ترجمے کی بات شروع ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: فضلت على الانبیاء بست، واعطیت جوامع الکلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون، رواہ مسلم۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے دوسرے انبیاء علیہ السلام پر 6 چیزوں سے فضیلت عطا کی گئی ہے۔ مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی، مال غنیمت میرے لیے حلال کیا گیا ہے، میرے لیے تمام زمین سجدہ اور پاک قرار دی گئی ہے، مجھے تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہے، اور مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ بزرگان محترم، ایک حدیث ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک مختلف انبیاء اور رسول آتے رہے۔ آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی امت میں ہمیں ہونے کا اعزاز حاصل ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خاص چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو دوسروں کے لیے نہیں تھی۔ چنانچہ خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھے فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انبیاء کے مقابلے میں مجھے فضیلت عطا فرمائی۔ جن سے پہلی چیز پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اعطیت جوامع الکلم، کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے جوامع الکلم کا؟ جوامع الکلم کا مطلب یہ ہے کہ بات مختصر ہو لیکن اس کا مفہوم زیادہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم گھنٹوں تقریر کرتے ہیں، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ سے زیادہ طویل خطبہ جو زندگی میں ہوا وہ 10 سے 12 منٹ کا ہے، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی بات بتاتے تھے لیکن اس کا مفہوم زیادہ ہوتا تھا۔ ایک چھوٹی سی حدیث کی مثال میں دے سکتا ہوں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، 2 لفظ پر مشتمل یہ حدیث ہے، لیکن ایک سمندر ہے جس کو سمجھنے کا کہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام۔ چھوٹی بات ہوتی پیغمبر کی، بات مختصر ہوتی مگر اس کا مفہوم بہت زیادہ ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر نے اپنی 23 سالہ نبوی زندگی میں جتنی باتیں بیان کی ہیں، آج تک بھی اس کی تشریح ہو رہی ہے، قیامت تک بھی اس کی تشریح ہوتی رہے گی۔ اور دوسری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اعطیت بالرعب، مجھے رعب عطا کیا گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر وہ رعب نہیں ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رعب تھا میلوں تک پیغمبر کا رعب ہوتا تھا۔ آپ کی آنکھ سے آنکھ ملانے کی کسی میں ہمت اور طاقت اور قدرت نہیں تھی۔ یہ ایک خاص چیز تھی جو سرکار دو عالم سے عطا کی گئی تھی۔ یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز یہ کہ مال غنیمت میرے لیے حلال کیا گیا۔ دیگر انبیاء کے لیے غنیمت کا مال حلال نہیں تھا، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غنیمت کا مال حلال کر دیا گیا، پاکیزہ کر دیا گیا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے زمین کو سجدہ گاہ قرار دیا۔ ساری زمین پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ گاہ ہے۔ پہلے زمانے میں جگہ مقرر ہوتی تھی، وہیں سجدہ کرنا پڑتا تھا، لیکن امت محمدیہ کے لیے پیغمبر کے لیے اعزاز دیا گیا کہ پیغمبر جس زمین پر چاہے نماز پڑھے، اور اس زمین کو پیغمبر کے لیے اور آپ کی امت کے لیے پاک بھی قرار دیا گیا۔ اور آخری بار پیغمبر نے ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمام مخلوق کی طرف پیغمبر بنا کر دیا۔ جتنے پیغمبر آئے کسی علاقے کے لیے آئے، مخصوص اور محدود وقت کے لیے آئے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے، تمام اقوام کے لیے، تمام ممالک کے لیے، دنیا جہاں کے لیے پیغمبر کو رسول بنا کر بھیجا گیا، اور آپ علیہ السلام کو آخری نبی بنایا گیا
کہ نبوت پر مہر لگائی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔